الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اب ہم سورہ قدر جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں شب قدر کی زندگی میں ایک دفعہ لازمی جو ہے اس کی سعادت جو ہے وہ عطا فرمائے کہ یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کے گناہ جو ہے وہ سارے معاف کر دیتا ہے اور اسے ایک بلند مقام جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ ایک رات جو ہے ہزار جو ہے وہ کیا ہے سالوں سے بہتر ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے سورہ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ کیونکہ ہر صورت میں اس کو اپنے ایک چینل ہے ان نور وا کے نام سے، بلکہ آپ اس کو دیکھا کریں، اس میں جو ہے یہ سارا میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، فوراً آ جاتی ہے اس میں کیونکہ صورت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اس لیے صورت کے بعد دوسری صورت میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ خطبہ وغیرہ پڑھ کے ہم اس کو کرتے ہیں کہ جو بھی علیحدہ علیحدہ کوئی صورت دیکھنا چاہے تو وہ کیا ہے یوٹیوب سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ان نور وا کے نام سے جو ہے وہ چینل ہے، بلکہ اور کو بھی بتائیں کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور جو ہے اس کے جو ہے وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ انشاءاللہ ہم جیسے یہ ترتیب سے جائیں گے پورا قرآن پاک اس پہ آ جائے گا، تو پھر جو بھی پڑھنا چاہے جس وقت رمضان میں جو بھی صورت دیکھنا چاہے تو اس میں نکال کے جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب اس میں سورہ قدر میں پہلے جو ہے ایک لفظ آیا فعل انزلنا، 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 نون زا لام نازل، نازل جو ہے اس کا کیا ہے ماضی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے نزول سے ہے کوئی چیز نازل کرنا۔ اوپر میں کیا ہے نون الف نا جو آخر میں ہے، تو نازل کیا ہم نے، یہ کیا ایک ماضی کا صیغہ آ گیا کہ ہم نے نازل کیا، پاسٹ میں ریویلڈ، قرآن پاک کو نازل کیا۔ ادرا سکھایا، بتایا، اس نے سکھایا بتایا۔ میک نو، تنزلو نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ڈیسینڈ یہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس میں جو ہے وہ افعال استعمال ہوئے۔ پھر اس میں جو اسماء استعمال ہوتے ہیں، لیلا رات کو کہتے ہیں، القدر قدر والی، آف پاور، خیرن بہتر، بیٹر سب سے بہتر، الف کہتے ہیں ہزار کو، 1000، شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، از حکم کو کہتے ہیں پرمیشن، کل ہر ایک، تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمام لوگ، ہر ایک، امرن کام کے لیے آتا ہے، افیئر، سلام سلامتی، امان، پیس کے لیے آتا ہے، مطلعی طلوع ہونا، ایمرجنس، الفجر صبح کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کو ایک دفعہ سن لیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، ادرا سکھایا بتایا، تنزلا تنزلو نازل ہوتے ہیں، ڈیسینڈ۔ اس کے بعد اسماء کی طرف آئیں، لیلا رات کے لیے آتا ہے، قدر قدر والی، خیرن بہتر، الف ہزار، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اذن حکم کو کہتے ہیں، کل ہر ایک، تمام، امر کام، سلام سلامتی، امان، مطلع طلوع ہونا، الفجر صبح۔ تو اب جو ہم اس سورہ کے جو ہے وہ اس کے عمود اور اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں، تو قرآن مجید نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے خلق پر جو احسان عظیم فرمایا اور تعلیم بالقلم کا اہتمام کر کے اس کی حفاظت اور خلق کی ہدایت کا جو سامان کیا، جو پچھلی سورہ میں آیا اس کا ذکر سابق سورہ میں جو بالاجمال آیا، اب اس سورہ کا موضوع ہی نزول قرآن بنا دیا۔ اس میں خاص اس مبارک رات کی نشاندہی فرمائی گئی جس میں اس کا نزول ہوا، اور ساتھ ہی اس رات کی وہ اہمیت و عظمت جو بیان ہوئی جو دوسری راتوں کے بالمقابل اس کو حاصل ہے۔ اگرچہ یہ باتیں اسرار کائنات سے تعلق رکھنے والی ہیں
اور اس کے جو ہے وہ کیا حقیقت دوسرے نہیں سمجھ سکتے، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے جس سے اہل علم جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بیان سے مقصود قرآن کے مخاطبوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ اس کتاب کے معاملے میں جو رویہ اختیار کریں وہ چند باتوں پر پوری سنجیدگی سے غور کر کے اختیار کریں۔ ایک یہ کہ یہ کتاب کسی شخص کی ذاتی امنگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے تحت اور خود اپنے اہتمام میں اتاری ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی نوعیت کسی ہنگامی اور وقتی واقعے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رات میں اتارا جو نظام عالم میں اس کے ہاں امور مہمہ کی تقسیم اور تنفیذ کے لیے مخصوص ہے۔ اس رات میں بہت سارے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں ابدی قدر و قیمت رکھنے والے امور طے پائے ہیں۔ اس کی رحمتوں سے جو اپنے کو محروم کر لیتے ہیں وہ کسی اور راہ سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں کسی شیطانی چھوٹ کا کوئی ادنا دخل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کامل سلامتی کے ساتھ رات بنایا ہے، جو شیاطین کی گردش، ان کی مداخلت اور ان کی در اندازیوں سے بالکل ممنون اور کیا ہے محفوظ ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ قدر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو یعنی قرآن کو فی لیلۃ القدر، قدر کی شب قدر، یعنی لیلہ شب ہوگی، شب قدر میں، شب قدر میں اس کو کیا کیا ہم نے اتارا۔ شب قدر شرف اور برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ملائکہ کو ایک سال کا جو سال کا بجٹ ہوتا ہے یا جو بھی کام اس میں کرنے ہوتے ہیں وہ ملائکہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس رات اس شب میں اعمال صالح منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور روایات کثیرہ سے ثابت ہے وہ رمضان مبارکہ کے عشرۂ اخیرہ میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں کسی رات میں۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہی امام اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس رات کے فضائل عظیمہ جو ہے وہ کیا ہے، اگلی آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمائے۔ تو اب اس رات کی بہت قدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، اور تو نے کیا جانا، ما لیلۃ القدر کے شب قدر کیا ہے، اور وہ ماں اور کیا بتایا اس نے کا تمہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کیا فائل جو ہے وہ ہوا ہے، اس طرح بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور کیا بتایا اس نے کا تمہیں ما لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی کسی نے تمہیں بتایا، اس انداز سے پوچھا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر، یہ کیا آ گیا، اس کا مبتدا آ گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر کیا ہوتا ہے؟ بہتر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو شب قدر سے مہینے 1000 مہینے خالی ہوں، اس رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امم گزشتہ کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔
مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر کرم ہے کہ آپ کی امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اس رات میں اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ملائکہ، والروح، اور روح آتی ہے۔ اور روح کیا ہوتا ہے؟ اس میں حضرت جبرائیل امین مراد ہے۔ فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اذن حکم، رب اپنے، ہم اپنے رب کے حکم سے، من کلی امرن، ہر کام کے لیے۔ اب دیکھیں زمین کی طرف آتے ہیں اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ لہذا اس رات کو جو ہے وہ عبادت میں گزارنا جو ہے وہ کیا بہت سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہر امر لے کے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا، جو کام مقدر فرمایا اس کو لے کے آتے ہیں۔ سلام، وہ سلامتی ہے، یا وہ، حتی مطلع الفجر، مطلع طلوع ہونا، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جیسے فجر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت آتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، یعنی پوری رات جو ہے یہ کیا سلامتی کے لیے ہوتی ہے۔ اور کیا یہ کیا سلامتی ہوتی ہے کہ اس سے بلاؤں اور آفتوں سے جو ہے انسان کو بچاتی ہے اور ہر چیز سے اس کو کیا سلامت رکھتی ہے۔ اس طرح یہ بہت اہمیت کی جو ہے وہ کیا ہے حامل یہ رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسی راتیں جو ہے وہ عطا فرمائے، یا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ جو ہے لازمی ایسی رات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس میں تقدیر امور جو ہے وہ کیا ہے، یا تقسیم امور ہوتے ہیں، تقدیر امور یا تقسیم امور کی یہ رات ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور آیا مبارکہ میں سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین فیہا یفرق، اس رات میں تقسیم کی جاتی ہے، کل امر حکیم، ہر جو ہے وہ کیا ہے حکیم امر کی، امرن من عندنا انا کننا مرسلین۔ تو اب اس آیہ مبارکہ میں بھی دیکھیں، اس کا مطلب ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اس رات میں قرآن پاک جو ہے وہ، اب قرآن پاک تو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو اس کے اترنے کا آغاز ہوا، یا تو یہ مراد ہے، یا اس رات کو مکمل قرآن جو ہے لوح محفوظ سے جو ہے وہ کیا ہے آسمان دنیا کی طرف جو ہے وہ آیا۔ اس رات میں قرآن کے اتارے جانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ پورا قرآن اسی رات میں اتارا گیا ہو، بلکہ اس کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اس میں اتارے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہو، جبریل امین کا یہ کام سپرد کر دیا گیا ہو اس رات میں کہ تو نے یہ اتارنا ہے، اور پہلی وحی اسی رات میں نازل ہوگی۔ اس کے بعد اگر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور 23 سال کی مدت میں تمام ہوا، تو اس بات میں اور اس آیت میں کوئی جو ہے وہ تضاد نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ شب قدر کی عظمت و برکت جو ہے اس کو واضح فرمایا کہ وہ ایسی باعظمت و برکت رات ہے کہ اس کی عظمتوں اور برکتوں کا کما حق و اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس کی یہ عظمت و برکت اس وجہ سے ہے کہ اس میں اس کائنات سے متعلق بڑے بڑے فیصلے اس رات کو کیے جاتے ہیں۔ جب اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کہ وہ دن بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں جن میں وہ اپنے سال بھر کے منصوبے طے کرتی ہیں، تو اس رات کو اہمیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس میں پوری کائنات کے لیے خدائی پروگرام طے ہوتا ہے اور سارے جہاں کا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے۔ گرچہ یہ فیصلے رحمت و عذاب اور نصب و ازل، فتح و شکست دونوں طرح کے امور سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کی طرف سے ہوتے ہیں جس کا ہر فیصلہ عدل، رحم، حکمت اور مبنی ہوتا ہے، جس کا ہر کام اس مجموعی دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس رات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مجموعی حیثیت سے اس کو مبارک کہہ دیتے ہیں، تو اللہ کی جو ہے وہ طرف سے آتا ہے۔ چنانچہ سورہ دخان کی آیت میں بھی یہی کہا کہ لیلۃ مبارکۃ۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ اس میں تو لوگوں کی موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو یہ مبارک کیسے ہے؟ مبارک اسی لیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل، اپنی رحمت، اپنی جو ہے ان چیزوں کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، اس سے انصاف سے کرتا ہے، اور اس رات کو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مبارک جو ہے وہ رات ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی جو ہے وہ کیا ہے، عظمت جو ہے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں سلام میرے نزدیک یہ کیا ہے، یہ مبتدا معذوف ہوتا ہے، جیسے پورا جملہ کیا ہوگا، ہیا سلام، ہیا سلام، تو ہیا یہ رات جو ہے کیا ہے، سلام ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کے مختلف مضامین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی سامعین ہیں ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں جو بھی جائز جو ہے وہ دعا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، یا اللہ اس قرآن کے صدقے اور اس رات کے صدقے جس میں تو نے اس کو نازل کیا، سب کی پریشانی اور تکالیف کو دور فرما دے۔ یا باری تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا باری تعالی، یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسا ہے ان کو ختم فرما دے، جو گھریلو الجھنوں پریشانیوں میں مبتلا ہے گھر میں امن و سکون عطا فرما دے۔ یا باری تعالی، یا اللہ غرض ہر ایک کی تکالیف، مصائب، پریشانی، جو بیمار ہے اس کی بیماری دور فرما دے، اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق دینا، اور جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔